السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم سورہ آل عمران کی 29 آیت تک ہم نے پڑھا تھا اور آج آگے سے دیکھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو آگے پیچھے جو ہے بہت شور ہے، نوائز پولوشن ہے، تو اس کے لیے مجھے معذرت کرتی ہوں آپ سے، اور اس سے درگزر کیجیے گا کیونکہ آگے پیچھے سے سم ٹائمز بہت زیادہ نوائز آ جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پیارے رب کی بہت پیاری بک کو جس کا پڑھنا ہمارے لیے ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ دوستو قرآن کی طرف اپنا دل لگائیے اور اس کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ آپ کہیں نہ کہیں سے امپلیمنٹ کر سکیں اور آپ کے پاس کچھ نالج ہو اور اس نالج کے بہاف پہ آپ کوئی فیصلہ کر سکیں یا کسی کو کچھ بتا سکیں۔ یوم جس دن تجدو پائے گا کلو ہر نفس شخص ما جو عملت اس نے عمل کیا، نیکی من خیر نیکی میں سے، محسرن حاضر کیا ہوا، وما اور جو عملت اس نے عمل کیا، من سوء ان برائی میں سے۔ یعنی اللہ پاک اپنی قدرت اور روز محشر کے دن کا بتا رہے ہیں کہ ہر انسان جس نے زندگی میں ذرہ برابر نیکی کی ہے یا برائی کی ہے اور بڑی زندگی لمبی ہے اور اس کو وہ بھول گیا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا جب انسان سے پہلے اس کا عمل اس کے رب کے پاس موجود ہوگا گواہی کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے وہ پیش کرے گا۔ اللہ کسی چیز کو نہیں بھولتے، تو آپ اللہ سے کسی جگہ مخفی نہیں ہو سکتے۔ اور کچھ لوگ سیانے بنتے اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے مطلب خفیہ طور پر سازش کرتے ہیں، خفیہ طور پر برائی کرتے ہیں، تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ دن آئے گا جب برائی میں سے کیا ہوا یا خیر میں سے کیا ہوا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کے سامنے آپ کا رب لے کے آئے گا۔ تودو وہ چاہے گا، لو کاش، ان بے شک، بینہا اس کے درمیان، و بینہو اور اس کے درمیان، یعنی اس شخص کے درمیان اور اس کے عمل کے درمیان، امدم فاصلہ ہوتا، بعیدہ دور کا، ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنی ذات سے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوگا کہ روز محشر والے دن کیا ہوگا؟ تب عمل کا سلسلہ بند ہو چکا ہوگا اور جتنی زندگی کی مہلت ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور واپس تو نہیں آنا، تو کیا چاہے گا اس دن؟ اس دن ہائی کاش کہنے والے بہت سے لوگ ہوں گے۔ تو اس دن کیا چاہے گا ہر شخص کے اس کے اور اس کے برے عمل کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا، یعنی وہ اتنے دور ہوتا کہ وہ اللہ کو بھی نظر نہ آتا، اور وہ نظر نہ آتا اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا نہ جاتا، جس کی سزا بھگتنے کے لیے وہ تیار کھڑا ہے۔ تو اس دن وہ اپنے عمل سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، کہے گا کسی طرح یہ منظر سے غائب ہو جائے اس کا برا عمل، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اور ڈراتا ہے، وہ یحذرکم اللہ نفسہ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ سبحان اللہ۔ میرے رب کی جہاں رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ دنیا اس کی رحمت کے سائے تلے چل رہی ہے اور سارے معاملات اس کی رحمت پر مبنی ہیں، وہاں وہ آپ کو برحق جو انصاف ہے اس سے بھی ڈراتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت ہے، وہ اپنے جو ہے وعدے کے خلاف تو نہیں کرے گا، تو وہ کہتا ہے کہ جس چیز سے میرا عذاب یقینی ہے، وہ آپ اس بک سے پڑھو اور اس سے بچ جاؤ، میری ذات، میرے غصے سے، میرے غضب سے بچو، میرے انتقام سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آپ کے لیے ایک ہدایت بنایا ہے، اور اس سے آپ سبق سیکھ کے اپنی زندگیوں کا رخ جو ہے ٹورڈز اسلام اور ٹورڈز اچھائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مہلت ہے۔ واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ جہاں وہ اپنے برحق جو ہے انصاف کا ذکر کرتا ہے، وہاں اس کی شان کریمی ہی بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنے
بہت زیادہ مشفق ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ اپنی ہر مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ مشفق ہے، اور انسانوں کے ساتھ خاص طور پر، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اللہ کی جو ہے رحمان رحیم مہربان ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو یہ ایسا ہوتا کہ یہ دنیا جو ہے جس چلن پر چل رہی ہے، یہاں سب کچھ برباد ہو گیا ہوتا۔ اللہ کی صرف کن کہنے کی دیر تھی اور یہ دنیا کا نام و نشان ہی مٹ جاتا، لیکن یہ اس کی وہ غفور الرحیم ہے، اور اس کریم ہے، اور اس کا معاملہ ہے اس طرح کہ وہ انسان کو مہلت دیتا ہے اور ہدایت کے ساتھ۔ کل کہہ دیجئے ان اگر کن تم ہو تم تحبون اللہ، تم محبت رکھتے اللہ سے، فاتبعونی تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر ہو تم محبت رکھتے اللہ سے تو میرا اتباع کرو، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایک ہی زمرے میں آتی ہے، کیونکہ جس نے محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے محبت کی اللہ سے، اور جس نے اللہ سے کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ تو یہ دونوں چونکہ ایک یہ اللہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کیا، بے شک اس نے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالا اور اپنے لیے جنت کو یقینی کیا۔ اسی طرح جس نے اللہ سے محبت کی اور اس کا کہا مانا اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا، اس نے اپنے لیے جنت کو یقینی کیا اور اپنی بخشش کا سامان کیا۔ سب سے پیاری چیز بخشش ہے، تو زندگی میں اتنے اعمال کر لیے جائیں، چاہے وہ اللہ کے پر عمل اللہ کی سے محبت کر کے کیے جائیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے کیے جائیں، یہ دونوں راستے ان کا جو ہے نا انجام، یعنی ان کی جو منزل ہے وہ ایک ہے۔ تو آپ کسی راستے کو چوز کر لیں اور آپ کی بخشش یقینی ہے، اور اپنی بخشش کو اپنی زندگی میں یقینی بنائیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، ورنہ دنیا کا چلن تو ایسا تھا اور ایسا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ کس طرح دنیا چل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کا بہت زیادہ بخشش ہے کہ اسٹل وہ آپ کو مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے اور آپ مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ کہہ دیجئے کل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، ورسول اور رسول کی، فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللہ تو بے شک اللہ لا يحب الکافرین نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ یعنی آپ کا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے؟ حق کو پہنچانا۔ ان کے دل جن کو پہنچایا جا رہا ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ خالصتاً اللہ کی دین ہے، اس کی توفیق ہے۔ آپ کا کام ہے حق کو پھیلانا، اس کو اچھے سے پہنچا دینا، اور آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اس کے بعد آپ نے جب حق پہنچا دیا ان تک، اور پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں یا آپ کی بات، سرکش قومیں تو ہمیشہ ہی منہ موڑ جاتی ہیں، کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے سرکش اور رہتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ منہ موڑ جائیں باوجود اس کے کہ ان تک حق پہنچ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا، اور پھر اللہ محبت نہیں رکھتا کفر سے اور نہ کافروں سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو اور ذریاتم اور ان کی اولاد کو، بعد ان کے من بعد باس میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چن لیا؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور اولاد آدم کو، بعض ان کے بعض میں سے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یقینی ہے دوستوں کہ جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے صرف اسلام لے کے آئے، ایک دین لے کے آئے. جو اسلام کا مطلب ہے ایک حق لے کے آئے، اور حق یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جو حضرت آدم علیہ السلام لائے اور بیچ کے پیغمبر لائے. تو وہی بیچ میں جب کسی پیغمبر کے آنے میں تھوڑا وقفہ آ جاتا تھا اور اس کے دوران ہی لوگ سرکش لوگ نئی نئی راہیں بت پرستی کی ڈھونڈ لیتے تھے. اور چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو وہ کسی بھی موقع کو ضائع نہیں کرتا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. اس نے اکیلے جہنم میں نہیں جانا، اس نے ایک پوری ٹیم کے ساتھ جانا ہے. تو وہ اپنی ٹیم اسی طرح تیار کرتا ہے کہ بیچ میں سرکش لوگ، سرکشی، بت پرستی، نت نئے وہ جس کو کہتے ہیں متس، اور کسی کا نے آگ کی پرستش، کسی نے سانپ کی، کسی نے کیا، کسی کی پتہ نہیں کیا کیا دین ہے، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا اور نوح علیہ السلام کو، خاص طور پر ان کا ذکر ہے آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو فضیلت دی، چن لیا. کس کو؟ اب خاص طور پر کچھ پیغمبروں کا ذکر ہے جن میں سے نوح علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام ہیں اور آل ابراہیم. آل ابراہیم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. و آل عمران، اور آل عمران علیہ السلام کو علی العالمین جہان میں. سبحان اللہ. اولاد ہیں بعض ان کے بعض میں سے، ظاہر ہے یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور یہ سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آل اسماعیل میں سے ہیں. اور آل اسماعیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تو یہ سب جو ہے پیغمبر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور بے شک یہ حق باتیں جاننے کے باوجود اگر کوئی اپنے سے کوئی اپنی راہ نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ سننے والا، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے اور ہر چیز کو وہ دیکھنے اور سننے والا ہے. سبحان اللہ. آپ اس بات کو کس طرح ایکسپلین کیا جائے کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے. ایز اے مسلم ہم جانتے ہیں. اس قولت امرأہ تو جب کہنے لگی بیوی عمران کے ربی، اے رب میرے، انی بے شک میں نے نظر کیا لکا تیرے لیے، معاف جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہو، فتقبل منی تو پس تو قبول کر لے مجھ سے. اب اس میں واقعے کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. تو ان کی ماں جو کہ عمران کی بیوی تھی، ہو سکتا ہے شاید یہ بات ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہو یا ان کے قبیلے کا نام عمران ہو، لیکن یہاں جو نظر آتا ہے کہ ان کے والد کا نام عمران تھا. ان کی بیوی نے کہا کہ بے شک میں نے نظر کیا، یعنی اے اللہ تعالیٰ، وہ ان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہونے والی تھی اور پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے اس بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. بے شک میں نے نظر کیا لکا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، مقررن آزاد کے وہ فتقبل منی پس تو قبول کر لے منی مجھ سے. یعنی انہوں نے ابھی ان کی اولاد دنیا میں نہیں آئی تھی تو انہوں نے وہ چیز اللہ کے لیے وقف کر دی، اور اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے وقف کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے. انکا بے شک تو انت السمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے. اے اللہ تعالیٰ کیا ہونے والا ہے؟ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اور دعا جو میں تجھ سے کر رہی ہوں تو سنے گا نہیں سنے گا، یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن انہوں نے ایک عمل کیا اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی. اور اللہ کی بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور تیرا علم جو ہے ہر چیز پر محیط ہے. تو انہوں نے دعا کے ذریعے یہ نظر مانی.
فلما پھر جب وضاعت دوستو یہ کتنی آیتیں ہیں 30 آئی تھنک 35 ہے، یہاں تک آج پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اور اس دعا کے ساتھ جو ہے اختتام کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔ دوستو قرآن اگر آپ خود مطلب نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ ویڈیو آپ تک یہ پہنچی ہے، تو جو لوگ آپ کی فیملی میں پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کی قرب و جوار میں یا اولڈ ایج خواتین کوئی بھی جو گھر میں ہے، وہ ان قرآن کی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی بہت زیادہ جو ہے زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ تشریح تھوڑی بہت جو میں کرتی ہوں وہ آسان اور عام فہم کرتی ہوں تاکہ خواتین جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ پاک آپ سب لوگوں کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔